الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محبوب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بابا دے بلند پڑھیے الصلاۃ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلوات کے بعد حاضرین و ناظرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمادی الثانی کا یہ بابرکت مہینہ حضرت بسم اللہ یار غار یار مزار یار گلزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں یقیناً آپ کا ہی ذکر خیر ہوگا، آپ کا تذکرہ محبت ہوگا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی ہیں، وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اور خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ یہ پچھلے سالوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ بہت ساری روایات ہیں، میں صرف ابتداءً عرض کرتا چلوں۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کسی بھی قسم کا کیا، مال کے حوالے سے کسی بھی طرح کا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث پر بھی مکمل گفتگو ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اگر اپنا کسی کو دلی دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ میرا دلی دوست میرا رب ہے۔ اس پر بھی مکمل گفتگو ہو گئی، اشارے کرتا چلوں۔ پھر وہ اس لیے اشارے کر رہا ہوں، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہ اشارے نہیں ہیں،
یہ ہیرے جواہرات ہیں حضرت شان صدیق اکبر کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرین، کیا بیٹا پڑھے آپ؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، آپ کو بھی یاد کروائیے، سب کو یاد کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہی رتبہ ہے کہ نبی پاک کی حیات مبارکہ میں مصلی رسالت پر کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور خود کھڑے نہیں ہوئے، جس کا مصلی ہے اس نے خود کھڑا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں وہی تھا، نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، نہ حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ آپ تو حضور کے گھر کے اندر ہیں، چونکہ حضور بیمار ہے، یہ بیان ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز ہے تو قریب تو گھر والوں نہیں رہنا نا، تو مولا علی تو پھر گھر والے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ میں دور تھا اور نہ میں حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا فرمایا، یعنی مصلی رسالت پر، مصلی رسول پر کھڑا کرنے میں حضور بھی راضی ہیں، رب بھی راضی ہے، سارے صحابی بھی راضی ہیں، مولا علی بھی راضی ہے، مولا علی بھی راضی ہے۔ لہذا یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے منہ پھٹ مولوی، اور مولوی تو ان کو کہنا ہی ویسے ہی نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا بلائیاں ہی کوئی ہوتی ہیں، جنہاں کیب ٹھوک لئی، شیروانی ٹھوک لئی، اگے موبائل میک رکھ لیا تو مفتی بن گئے، ہاں جی، تو وہ گٹھ لمبی زبان کٹ کے تو جناب شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں تو یہ حضرت ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی، بیٹا وہی آپ دونوں یہاں بیٹھے آپ، میں تو یہ یار مائک نہیں لایا ہے، بلے بڑی بلے، میں آگے آنا پہ ساڑھی سوشل میڈیا ٹیم بڑی ڈھلی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وسلم۔ چیک کرنا پڑے گا کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کہ آ رہی ہوگی، چل رہا ہے نا، ہاں کنیکٹ ہو گیا۔ تو بڑے منہ پھٹ مولوی آ گئے ہیں، بڑے منہ پھٹ عجیب عجیب قسم کے، وہ کہتے ہیں جی ابو بکر کا نعوذ باللہ۔ میں نا بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہے نا وہ جنتی ہیں، اور بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت علامہ صاحب، جو بندہ ہمارے جو استاد تھے نا، حاجی صاحب استاد ہی ہوتا ہے جی، ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے صوفی صاحب، حضرت امیر معاویہ سرحد صحابہ ہیں۔ کیا ہے علامہ صاحب، آپ کو مزہ ہے بات کا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحد صحابہ ہیں، چونکہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا ہے، اور آپ کے حوالے سے بڑی بڑی عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ سرحد صحابہ ہیں۔ جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کوئی نازیبہ گفتگو کرے گا نا، یعنی میں پنجابی کہاں جڑا حضرت امیر معاویہ نو کراس کرے گا نا، وہ پھر سارے صحابہ نو کراس کر جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے اپنے اہل سنت کے اندر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیا نا، وہ چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی سوال کرنے لگے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن امت کا اتفاق رہا، امت کا اتفاق رہا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کی شان بڑی بلند ہے،
شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جی بسم اللہ جزاک اللہ، شان صدیق اکبر پر ایک نہیں دو نہیں تین انشاءاللہ ہم 2-3 جمعے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں وہ چند باتیں، خوبصورت باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھائی ہجرت کا ہمارا عنوان نہیں ہے، ہجرت کا عنوان الگ ہے، وہ الگ عنوان ہے کہ ہجرت کی تیاری کیسے ہوئی، ہجرت کے لیے یہ سفر، آپ کو پتہ ہے یہ سفر ہجرت بڑا پرخطر سفر ہے، بہت پرخطر سفر تھا کہ بھائی دشمن تو پیچھے پیچھے ہیں، دشمن تو اتنا پیچھے ہے، دشمن تو اتنا جانی دشمن بنا ہوا ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اپنے گھر میں موجود ہے تو محاصرہ ہی کر لیا۔ ان کا آج پروگرام فل ہے کہ آج ہم نے یہ کام تمام کرنا ہے، نعوذ باللہ، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہجرت کا موضوع نہیں ہے، ہجرت کا عنوان وہ الگ ہے۔ ہجرت کے اس پرخطر سفر میں رب کریم نے انتخاب ابو بکر کا فرمایا، مصطفیٰ نے خود اعلان فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کر رہے تھے نا، صحابہ کرام کو حکم ہو گیا بھئی نکلتے جاؤ، آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں یا جس طرح موقع ملے آپ مدینے چلتے جاؤ چاہتے جاؤ۔ تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمومی حکم سمجھا کہ بھی حضور نے تو حکم دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور حکم دیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ انہوں نے بھی سامان باندھنا شروع کر دیا، کوئی تھوڑی بہتی بازار میں خریداری شروع کر دی، سر راہ ملاقات ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں کی تیاری ہے، بڑی جلدی جلدی میں نظر آ رہے ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو ہجرت کا اعلان فرما دیا ہے، تو مسلمان ایک ایک کر کے دو کر کے مدینے جا رہے ہیں، مدینے آئے آئے مدینے جا رہے ہیں۔ مدینہ بھی کیا وہ بستی ہے، وہ میرے ماشاءاللہ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، مدینہ کیا بستی ہے کہ جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ تو مدینہ جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا صبر کر لے، تیرے لیے رب تعالیٰ کسی بہترین ساتھی کا انتخاب فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ہجرت کا ساتھی میرا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ ہی بنے گا، عرشاں درائی میرا ہم سفر ہوگا۔ تو لہٰذا وہ بڑا پرخطر سفر تھا۔ یہ امانت، جردہ موضوع شروع ہو گیا ہے، اب باتیں کرنا نہیں ہے لیکن باتیں ضروری ہیں۔ ایک امانت ہے مکے والوں کی، علامہ صاحب امانتیں ہیں مکے والوں کی، وہ کس کے سپرد فرمائی ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی ہیں۔ حضور نے مکے والوں کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد فرمائی ہیں۔ صدقے جاواں اتنے یقین سے سپرد۔ ایک اور گل، مکے والے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امانتیں حضور کے پاس ہی رکھواتے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے اے جننے بھی ساڈے نال دے ہیں نا یہ سارے خیانت کرن گے، پر محمد ایسا ہے ہم دشمنی بھی کرتے ہیں پکا امانت دار ہے۔ ہاں جی، تو ایک امانت ہے مکے والوں کی، وہ کس کے سپرد فرمائی ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما کے فرمایا یہ دے کر مکے سے تم مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایمان کا لیول چیک کرو نا، انہوں نے کہا سرکار بچا گا تے آواں گا نا، باہر تے ننگیاں تلوار لے کے کھلوتے ہیں اور کیا سونے جاؤ میں بھی آ جاواں گا، بولے نہیں ہو سبحان اللہ، سرکار آپ جائیں نا میں بھی آ جاؤں گا۔ ایمان کی مضبوطی، بھائی ایمان کی مضبوطی ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک امانت ہے مکے والوں کی جو سپرد فرمائی گئی ہے حضرت علی المرتضی کے، ایک امانت ہے رب کی۔
जो सुपुर्द फरमाई गई है अबू बकर के। फरमाया अली अमानतें देकर मक्के से मदीने आ जाना। अबू बकर रब की अमानत तेरे सुपुर्द है, इसको बाहिफाजत मक्के से ले जाकर मदीने पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। रब की अमानत कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि, इसके लिए मुंतखब रब ने फरमाया है ना। हजरत गिरामी, मदीना तैयबा का कच्चा मकान है, कच्चा मकान है, लेंटर कोई नहीं है, बाले ने ते कच्ची छत है और खजूरों की टहनियों की और इस तरह करके छत बनी हुई है। दो मियां बीवी हैं। मैं बीवी का नाम लूंगा, आप उसके शोहर का नाम पहचान लेंगे कि ये कौन है। कुर्बान जावा, शोहर बढ़िया अजमता वाला और बीवी बढ़िया रहमता वाली। बीवी का नाम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शोहर का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात का वक्त है, बिस्तर पर आराम फरमा है, मीठी मीठी बातें हो रही हैं, तो आप सहन में आ गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामा ज़ौजा मुकर्रमा ने, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और आसमान की तरफ देखने लगी। हुजूर भी फिर आसमान की तरफ देखने लगे। तो हुजूर जी बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह। जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा तो फिर हुजूर भी आसमान की तरफ देखने लगे। भाई क्या माजरा है? ये अलग बात है, तवज्जो आपकी चाहूंगा, तवज्जो होगी तो मजा आ जाएगा। ये अलग बात है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी नजरों को उठाया तो उन्होंने सिर्फ सितारों का मुशाहदा फरमाया, पर मेरे कमली वाले ने जब नजरों को उठाया महज सितारों का मुशाहदा नहीं फरमाया, सितारों को शुमार भी फरमाया और सितारों से जो परे जहां है उनका भी मुशाहदा फरमा लिया। ये मेरे नबी की नजर है ना, मेरे नबी की निगाह है। अच्छा, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, सोने आका या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान जावा, ये उम्मुल मोमिनीन का अकीदा हर जुमले पर सुभान अल्लाह बनती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदा क्या है? कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज, ये सितारों के, आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये नहीं फरमाया, आयशा होश कर, कितने सितारे, सितारे तो गिने ही नहीं जा सकते। लेकिन मेरे नबी ने लम्हा नहीं लगाया, सुभान अल्लाह नहीं कही तुसी। मैं पहले कह चुका हूं कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे आसमान की तरफ अपना सरे अनवर उठाया तो हुजूर ने भी तो तका ना, तो हुजूर ने ऐसे सितारों को गिनती भी फरमा लिया। जब अर्ज की या रसूल अल्लाह, सितारों के बराबर भी आपके उम्मती की किसी की नेकियां हैं, तो मेरे नबी ने मिनट नहीं लगाया, लम्हा नहीं लगाया, फौरी तौर पे बताया, फरमाया हाँ मेरे उम्र की नेकियां सितारों के बराबर हैं। मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां सितारों के बराबर है। अच्छा, मैं एक बात करूं, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं, ये जुम्मा पढ़ना नेकी है, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी नेकी हो रही है। नमाज पढ़ना नेकी है, सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई आज कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। मस्जिद में बैठ के माशाल्लाह बट साहब बड़ा कुरान पढ़ दे रहे, लोग देखते हैं अभी कुरान पढ़ रहे हैं, नवाफिल जो पढ़ते हैं, जो 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 लोगों की नजरों के सामने हैं वो भी नेकियां हैं। कुछ खलवत की नेकियां हैं, कुछ जलवत की नेकियां हैं। कोई बंदा छुप के सदका कर रहा है, किसी को क्या खबर है। कोई बंदा छुप के खैरात कर रहा है, किसी को क्या खबर है। सर्दियां की गल सुना दिया, सर्दियां की ददियां लंबी रात है ते जनाब बंदा सुता है, गहरी नींद सुता है, रजाई लैके बट साहब ठंड भी होवे चंगी
تے رضائی لے کے ستا ہے تے اچانک رات نو اکھ کھل جاوے تے اٹھ کے بہ جاوے تے نیندر نہ آوے، وہ کبھی چلیا ایویں ہی اٹھ کے بیٹھا ہے تے چل نہ چپ کر کے نبی تے درود ہی پڑھی جا، حضور تے درود پڑھ لے۔ اچھا اس نیکی کی خبر نہ اس کے بچوں کو ہے، نہ اس کی بیوی کو ہے، نہ گھر والوں کا ہے، وہ یہ نیکی یا خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی جلوت کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، خلوت کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، خلوت کی نیکیاں بھی جانتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ ستاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، تو ام المومنین عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا بابا جو آپ کے دکھ کا بھی ساتھی، جو آپ کے سکھ کا بھی ساتھی، جو آپ کے سفر کا بھی ساتھی، حضر کا بھی ساتھی، جو غمی کا بھی ساتھی، خوشی کا بھی ساتھی، اس کی نیکیاں میں نے تو سوچا تھا کہ ستاروں کے برابر میرے ابے کی نیکیاں ہوں گی۔ فرمایا عائشہ تو پریشان کی ہوتی ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، ابو بکر کی غار والی ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں پہ بھاری ہے، سب نیکیوں پر بھاری ہے۔ غار والی نیکی آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے۔ سائی کنوا رہے پریشان اللہ اکبر۔ اور پھر ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرما دیا صحابہ چندہ دو، صحابہ اسلام کی خدمت کرو، جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان مبارک پر صحابہ کرام جوق در جوق آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا تنگی کا زمانہ ہے۔ اس جنگ کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر صحابہ کرام آ رہے ہیں اور جتنا جتنا ہو سکتا ہے خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی کھجوریں پیش کر رہا ہے، کسی کے پاس چاقو ہے وہ چاقو لا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی تلوار ہے کوئی وہ تلوار لا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی بستر ہے وہ بستر لا رہا ہے، جتنی جو لا سکتا ہے وہ لا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ نیکی کا جب بھی مقام آتا ہے ابو بکر مجھ سے آگے آگے نکل جاتا ہے۔ آج وقت ہے نا، سارے مسلمان غریبی کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی میں امیر تھا، میرے پاس ڈاڈے چنگے پیسے تھے، گھر میں چنگا مال تھا۔ میں گھر گیا، میں نے گھر کا سارا مال اکٹھا فرمایا، سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد جو کچھ بھی تھا جواہرات تھے، زیور تھا، پیسے تھے، بسترے تھے، جو کچھ بھی تھا اس سارے کو اکٹھا کر کے اس کے دو حصے کیے ہیں، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، ایک حصہ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ اللہ اللہ میں سب کے جاوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں پر، آپ کے احسان پر قربان جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر ہر جگہ آگے آگے ہوتا ہے، آج میں آدھا گھر کا کیا سوچ رہے ہیں، گھر کا آدھا مال لے کر جا رہا ہوں، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پہنچے ہیں، حضور کی بارگاہ میں وہ سامان رکھ دیا ہے، آدھا گھر میں رکھا ہے، آدھا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، حضور نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی سونا آدھا گھر کے لیے سامان چھوڑ آیا، آدھا خدمت پاک میں لے آیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہے، آج تو میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن چند ہی لمحے گزرے ہیں کہ دور سے ابو بکر صدیق نظر آ رہا، حضرت یار غار یار مزار
سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس حال میں ہے؟ پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں ہے، تن پر کپڑے کا لباس نہیں ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ چھوٹی سی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، بہت بڑی کوئی گٹھڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی سی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، آگ کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرما دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ یہ حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ یہ چھوٹی سی گٹھڑی جو بنائی ہے کس چیز کی بنائی ہے؟ جو ہی حضور کا اعلان سنا ہے جناب صدیق اکبر نے، کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ صدیق اکبر نے گھر میں جھاڑو لگایا، جو کچھ بھی تھا کپڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے کھانے کا کوئی اگر سامان ہے وہ بھی اکٹھا کر لیا، اگر کوئی پہننے کا سامان ہے وہ بھی اکٹھا کر لیا، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں ہے، امامہ کوئی نہیں ہے، پیروں میں جوتی کوئی نہیں ہے، تن پر کپڑے کا لباس کوئی نہیں ہے، تن پر کپڑوں کا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور کانٹے لگا لیے، بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگا لیے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے ہیں۔ بظاہر یہ تھوڑا سامان لگتا ہے مگر میں سب کے جمع حضور نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ یعنی گھر میں سارا جھاڑو بھی دے دیا اور جھاڑو بھی نال لے آیا اور جھاڑو بھی نال لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے گئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، جن دے کن وچ اللہ دا نام ہوئے، مصطفیٰ کی ناتے ہوں، وہ گھر خالی تو نہیں ہے۔ سونیا میرے بچے تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے تجھ پر ناتے پڑھ رہے ہیں، تجھ پر درود پڑھ رہے ہیں، میرا گھر خالی نہیں ہے، میرا گھر بھرا ہے، تینوں لب دیا اوے اپنا آپ گوا چاہو تے سانو اپنی خبر نہ کائی، لوکی سانو مل دے تے آخ دے لوک شدائی، ننگ ناموس دا کرتا لایا، ننگ ناموس دا کرتا لایا تے پایا تاج گدائی، سجنا اساں اپنایا آپ گوایا، تا یار نے جاتی پائی، تا یار نے جاتی پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج ہے، آپ کا دل بڑا نرم ہے، حضور کی بارگاہ اقدس پہ بیٹھو بیٹا، دھیان نال چپ کر آرام نال بیٹھو بیٹا، آرام نال بیٹھو بچیا، آرام نال بھائیا، نہ میری توجہ خراب ہو جاندی ہے۔ الصلاۃ والسلام کیا بات ہے آپ صاحب، کیا بات ہے؟ ابو بکر ہم نے بچوں کو بگانا تھوڑی ہے، آپ سب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کے والد گرامی کو کامل صحت عطا فرمائے۔ ہم نے بچوں کو نہ بگانا ہے نہ ڈرانا ہے، بس سمجھانا ہے۔ سمجھانا تو حق بنتا ہے نا جی، ہیں کیوں؟ سمجھائیے بھی نا، سمجھانا تو حق بنتا ہے نا جی، سمجھاتے ہیں
کیا کیوں؟ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ حضرات گرامی توجہ، گواچ گئے، سچی گل ہے، گواچ گئے۔ ہائے صدقے جواب صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندہ بولنا شروع کر دیا۔ وہ مندہ بولی جا رہا ہے، ابو بکر صدیق مسکرائی جا رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق بھی مسکرائی جا رہے ہیں، حضور بھی مسکرائی جا رہے ہیں، حضور بھی مسکرائی جا رہے ہیں، لیکن وہ بندہ حد کراس کرنے لگا، لمٹ اپنی لمٹ سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو جواب دینا شروع کر دیا۔ جب جواب دیا ہے، میرے مصطفیٰ خاموشی سے اٹھے ہیں اور جانے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ لیا۔ سونیا وہ بندہ بولی جا رہا تھا، آپ خاموش تھے، میں بھی خاموش تھا، میں نے ایک جواب دیا ہے، آپ ناراض ہو کر آپ جانے لگے ہیں۔ فرمایا ابو بکر تینو نہیں پتا، جو میں ویکھنا ہے وہ تو نہیں نہ ویکھدا، جو میں سننا ہو تو نہیں نہ سندا، جو تک تو چپ کر کے بیٹھا رہا ہے۔ وہ بندہ بولتا رہا ہے، رب نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی سی، اور تیری تھا تے انہوں جواب دے ہی جاندا سی، جواب دے ہی جاندا سی، تے میں تیریاں شانہ تک کے مسکرائی جانا سا، میں تیریاں شانہ وے کے مسکرائی جانا سا۔ جو ہی تو نے بولنا شروع کیا، وہ فرشتہ ٹر گیا، میں بھی پھر چلا آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا، کوئی کیا کہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بندہ آیا، اس نے بہت ہی برا بھلا کہا، بڑا بندہ بولا، آپ نے فرمایا، او بندہ خدا، اگر جو تو کچھ کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ابو بکر کو معاف فرمائے، ابو بکر کو معاف فرمائے۔ اگر جو تو الزامات لگا رہا ہے اگر وہ جھوٹے ہیں تو میں پھر بھی دعا کروں گا، میرا مولا تجھے معاف فرمائے، تجھے معاف فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ بندہ کام اٹھا، وہ کہنے لگا، اے ابو بکر میں تو تیرے صبر و تحمل کا امتحان لے رہا تھا، میں غلط ہوں، تو سچا ہے، تو کل بھی سچا ہے، تو آج بھی سچا ہے، تو آگے بھی سچا رہے گا، تو ہمیشہ ہی سچا ہے، تو آپ تو ہمیشہ ہی سچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن کوئی نام نہیں ہے، نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی پروٹوکول لینا نہیں پسند کرتے حضرات گرامی، لیکن ہمارا حال یہ ہے، اچھے اچھا نام رکھا، کم بھی کوئی نہیں کر دے، پھر بھی اچھے اچھا نام رکھایا، اگ کے اندر او سڑیا، نیوا ہو کے لنگ محمد تا بچ سی تو اڑیا، مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا ایک بوڑھی عورت ہے، آپ کی توجہ ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا یار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا ایک بوڑھی عورت ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ لگا وہ ضعیف العمر بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، محتاج بھی ہے، اور آنکھوں سے نبی
मदीना भी है। आप बड़े हैरान हुए, आप परेशानी में मुब्तला हुए, उसके घर में गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जब खटखटाया, माई अंदर से बोली है, वो माई कोई आम नहीं है, वो माई भी कलमा पढ़ने वाली मेरे नबी दी सियाबिया। मुसलमान है ना, मदीना दी रहन वाली है, मदीना दी रहन वाली है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दरवाजे पर दस्तक दी है, माई ने कहा पुत्रा अंदर आ जा, दरवाजा खुला है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि माई टूटी सी चारपाई पर बैठी है, लेकिन देख कर हैरान रह गए हैं। घर का सारा सामान सलीके से लगा हुआ है, घर में झाड़ू फिरा हुआ है, और पानी घड़े घड़े के पानी भरे भरे के भरे हुए हैं। आपने फरमाया ओ माई साहब, मुझे बड़ी देर से पता लगा है आप ज़ईफुल उम्र है, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे मौका इनायत करो, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो माई साहबा ने फरमाया ओ पुत्रा रहन दे, चंद साल हो गए ने, एक नौजवान आंदा है बड़ा चंगा है, ओ मेरी खिदमत कर जाता है, मैनू लोड़ नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अम्मा तू मैनू जानदी नहीं है, मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है, मेरा नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ओ माई कहन लगी ओई चंगा तू ते पाले दिन आया है, अपना ना भी दस छोड़े आई, अपने अब्बे दा भी ना दस छोड़े आई। ओ कई साल तो खिदमत पिया करदा है, मैं उन्होंने कई दफा ना पूछया है, ओ ना नहीं दसदा, ना नहीं दसदा। हजरत गिरामी घर का सारा काम हो चुका है। आपको पता है पुराने जमाने में भाई साहब, पुराने जमाने में वॉशरूम नहीं होते थे, घर का एक कोना मुख्तस कर दिया जाता, जहां पर वॉशरूम वगैरह का मामला होता, कोई फिर जमादार आता, वो गंद उठा के ले जाता, वो अपनी तनख्वाह लेता, वो अलग लेता था। हजरत गिरामी हजरत उमर फारूक जलाल में आगे फरमाया की होया, ओ कम करेगा मैं करा, गल तो इको ही है ना। फरमाया पुत्रा तू कोई जलाली जिया लगना है, ओही मैनू चंगा है, ओही बोल बना यार, ओही मैनू चंगा है, जेड़ा कम पिया करदा है, ड्यूटियां पिया बड़ियां सोहणियां, ते पंजाबी बोलवा, और ड्यूटियां बड़ियां सोहणियां पिया देंदा है, ओही चंगा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया अच्छा मैं देखूंगा कि वो कौन है जो तेरी खिदमतें आके करके जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के आए हैं, झाड़ी में छुप के बैठ गए, आपकी तवज्जो है, झाड़ी में छुप के बैठ गए हैं। बड़ी देर तक देखा कोई नहीं आया, अंदर चले गए, ओ माई वजते कोई नहीं आया। फरमाया पुत्र तेरे और तो पहले कड़े पर गया है, तेरे यार तो पहले करे पर गया है। आपने फरमाया अच्छा मैं लेट हो गया, मैं कल फजर की नमाज तो पहले आवांगा। हजरत जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन फजर की नमाज से पहले ही चले गए ने। आप झाड़ी में छुप के बैठ गए हैं, बड़ी देर हो गई, उधरों बिलाल ने अज़ान दे दी है। आप अंदर आए, फरमाया माई नमाज का टाइम होने लग गया है, ओ तक कोई नहीं आया। उन्हें आख्या पुत्रा तू लेट हो गया है, तेरे आवन तो पहले और कम सारा कर गया है। आप मुठा मठा बोलो यार, तेरे आवन तो पहले वो कर गया है। हजरत उमर फारूक कब कभी तारी हो गई, हो कौन बंदा है। आप अगले दिन तहज्जुद से भी पहले आ गए हैं, फटाफट तहज्जुद से पहले आए हैं। आज तो मैं देखूंगा कि वो कौन है जो मेरे आने से भी पहले काम कर जाता है। आप झाड़ी में छुप के बैठ गए हैं, अभी तहज्जुद का भी टाइम नहीं हुआ। आपने क्या देखा, एक बंदा आया, चिट्टी जी बुक्कल मारी, आए बोले नहीं है, चिट्टी जी बुक्कल मारी है, बुक्कल मार के वो पहले घर दे अंदर गया है, और वाशरूम वाला खाना साफ किया, जिन्नी गलाजत है उन्होंने चुक के बाहर रूड़ी ते सट के आया, फिर उन्हें हाथ धोते हुए सुभान अल्लाह, फिर उन्हें चंगी तरह हाथ धोते, फिर घर दे अंदर झाड़ू फेरे, झाड़ू फेरे, तरोका लाया मिट्टी दे वेड़े ना,
تروکا لایا تروکا لا کے پھر ہاتھ نو دھویا دھو کے چنگی طرح او مائی دے بڑولے چو کنک جو بھی جو ہارا جو کڈی اونوں پیسیا آٹا گدیا روٹیاں پکائیاں ہائے ہائے روٹیاں پکائیاں روٹیاں پکا کے سالن بنا کے ہانڈی بنا کے پھر اس مائی نو جگہ مائی ستی پئیے مائی نو جگایا مائی دا منہ صاف مائی دا منہ صاف فرمایا مائی دے منہ تے گلا ہاتھ پھیریا مائی اٹھنا تینو کھانا کھلاواں میں تیریاں روٹیاں پکا دتیاں نے آپ نے اس بندے نے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے اس شوربے چ ڈبوئے مائی نو کھوائے مائی نو کھوا کے کلی کروا کے وضو کروا کے آکھیا میں جانا تو تجدہ بھی پڑھ نبی تے درود بھی پڑھ پھر انہیں جناب مشکیزہ لیا کھو تے آیا پانی بھریا سارے مٹکے آکے گھر دے پانی نال بھر دیتے ہر شے سلیقے نال رکھ دیتی جدو ٹریا بکل ماری ہوئی ہے چہرہ چھپایا ہے جدو باہر آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کندھا پکڑ لیا اور فرمایا اجنبی مسافرہ کون ہے اپنا تعارف تو کروا جا آئے ہائے اپنا تعارف تو کروا جا اور بکل لائی ہے کوئی اور نہیں ہے یار ابو بکر کوئی اور نہیں ہے یار غار ہے یار مزار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ چوم لے فرمایا ابو بکر تیرے رنگا ماں نے جمنا ہی کوئی نہیں اللہ کریم ابو بکر کی محبت عطا فرمائے